رمضان المبارک میں کیا کرو گے تم لوگ؟ رمضان کے بعد تقوی اختیار کرنا چاہیے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت ہر روز زیادہ سے زیادہ، حافظ لوگ اور زیادہ پڑھیں، اور جو کہ حافظ ہے وہ یعنی اس سے زیادہ حافظ لوگ پڑھیں. پھر روزہ رکھ کر روزے کو کسی صورت میں مس نہیں کرے. ہم لوگ جوان ہیں، اللہ تعالیٰ طاقت دیجیے. اس وقت روزہ رکھنا سمجھ لیے تو بہت کھیل کا کام ہے، لیکن وہ وقت آ جائے گا کہ جب تم بڑی عمر کے ہو جاؤ گے تو ابھی سے رکھو گے تو اس وقت پھر تمہیں بھاری نہیں پڑے گا، عادت ہوگی گا. تو روزہ کبھی مکس نہیں کرنے کا، روزہ کھل لے آؤ. من کان منکم مریضا تو ہے نہیں، تم لوگ بیمار تو ہے نہیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور روزہ بھی پھر سارے سال کا نہیں ہے، ایام معدودات، تھوڑے چند دنوں کا ہے نا یہ. اور قرآن مجید کی تلاوت کرنی، گناہوں سے بچنے کا یہ بہت اول ضروری ہے. گناہوں سے بچنا بہت اول ہے. گناہ بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں، گھر میں بھی ہوتے ہیں، باہر بھی ہوتا ہے. اور باہر کا متعلق مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ نکلنا نہیں. جو بھی تو ابھی قرآن چل رہا ہے اور نہیں چل رہا ہو تو ابھی ہمارے لیے تو اللہ پاک کا حکم ہے نا، نہیں نکلتے. سنی آدمی کھانا کھا کر آتے ہو نہیں اس لیے کیا کہا میں نے، گھر میں رہنے کا بلا ضرورت نکلنے کا نہیں. ہاں کوئی کام کاج ہو، ابا اماں بھیجے کوئی چیز لینے کے لیے شاپ وغیرہ میں تو انشاءاللہ ثواب کا کام ہوگا، یعنی ماں باپ کی خدمت کرنا. لیکن وہاں بھی جاؤ تو ایسا سمجھنے کا ہم روزے سے ہیں. ہم تو روزے سے ہو یا پھر روزے رمضان کے علاوہ اور دنوں میں ہو، تقویٰ تو اختیار کرنا ہی ہے نا. لیکن روزے کے اندر تقویٰ ٹوٹے یہ بہت بڑا زیادہ گناہ ہوتا ہے. روزہ بھی خراب ہوتا ہے اس سے. کوئی کسی کا ایسا روزہ ہوتا ہے، اندھا بھی ہوتا ہے، لولا بھی ہوتا ہے، لنگڑا بھی ہوتا ہے، اپاہج ہوتا ہے. وہ کون ہے؟ آنکھ سے گناہ کیا، کان سے گناہ کیا، کان سے گناہ کیا تو بہرا ہو گیا روزہ. اب ایسا روزہ شام کو اللہ کے دربار میں جاتے ہیں تو حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کی جگہ پھینک دیا جاتا ہے اسی نماز کو. اور ابھی سے تمہارے اندر یہ تقویٰ کی عادت پڑے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ تمہارا درجہ بہت بڑھے گا. کیا ہوگا؟ درجہ بہت بڑھے گا آئندہ. ابھی سے تقویٰ کی عادت پڑے گی. یہ علم ایسا ہے جو تم پڑھتے ہو رہے یہ بہت بلندی پر پہنچانے والا ہے، لیکن جو اس پر لگا رہے عمل کرے بڑی بڑی چیز ہے. یہ بہت بلندی بڑی، اس کے اندر خاصیت یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پاک اور حدیث. اور یہ سب کتابیں فقہ کی کتاب تم پیچھ کے پڑھتے ہو، حتیٰ کہ بالکل پہلے درجے میں معلم الصرف وغیرہ پڑھتے ہو وہ بھی اس میں بھی یہی، کیونکہ وہ قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے، حدیث پاک کو سیکھنے کے لیے پڑھتے ہیں. تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ تم لوگ اگر اس پر چلو گے تو بہت بلندی پر پہنچ جاؤ گے. ایسا ابھی تم کو کچھ معلوم نہیں ہوتا ہے، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے کہ کوئی مکتب کا بچہ پڑھنے آیا کسی بھی. ہم کو بھی ایسا معلوم نہیں ہوتا، ہم بھی نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے. لیکن اتنی بات ہے کہ اپنے استادوں کے کہنے پر کام کیا کرتے تھے ان کے کہنے پر. لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اس علم کے اندر ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ایسا کچھ بات نہیں تھا. لیکن یہ علم کیا ہے خود بخود ہی چھوڑا ہے. ایک بتا بیٹھ جاتا ہے ہوائی جہاز میں ایروپلین، اس میں آدمی بیٹھ جاتا ہے، کچھ کرتا ہے؟ کچھ نہیں کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے بس، اور کچھ کیا کرتا ہے؟ کچھ کرتا ہے؟ مشین چلائے اس کا تم لوگوں نے، تم بیٹھ گئے. اب تم نیند نکالو گے تبھی کھاؤ گے پیو گے بھی تو تم چل رہے. ایک رات کے اندر جو ہزاروں میل چلے گئے، 2000 3000 میل چلے، تم کو پتا بھی نہیں. ابھی یہاں لنڈن میں تھے، لنڈن صبح میں جو آنکھ کھلی دیکھا تو جدہ میں کتنا بڑا لمبا سفر. ایسا اگر اونٹ کے ذریعے سفر کرے تو 6 مہینے چاہیے، پیدل تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ پہلے کے زمانے میں اونٹوں پر کرتے تھے، 6 مہینے 4 مہینے 4. تو یہ علم کی مثال ہوائی جہاز کی ہے کہ آپ بیٹھے بس وہ اڑ گیا. تو اس علم کے اندر آپ بیٹھ گئے ہیں. ابھی یہ خود بخود اڑائے گا. ایک وقت وہ آئے گا کچھ سالوں کے بعد کہ جب اپنے آپ کو تم دیکھو گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ بہت بڑا فضل و کرم فرمایا، بہت بڑا. ہم بھی ایسے ہی تھے.
تمہارے جیسے ہی پڑھتے تھے، کچھ نہیں. ہاں اتنا تھا کہ کچھ علم حاصل کرے، آگے بڑھے. جیسے میں دارالعلوم دیوبند پڑھنے گیا تو میں ہماری بستی سے بہت دور 2000 میل تقریباً دور، 2000 میل. وہ ہوائی جہاز میں ٹرین کے اندر جاتے تھے اور سارے سال بھر گھر نہیں آتے تھے. سال پورا ہوتا تھا تو کسی وقت آتے تھے، کسی وقت رمضان وہیں گزر لیتے تھے دارالعلوم. اور یہ اتنے سال طلبا ہوتے ہیں یونیورسٹی، آپ پوچھو نہیں. لیکن بس یہ ہے کہ پڑھنا ہے لکھنا ہے، پڑھنا ہے لکھنا ہے پڑھنا ہے. اس کا مقصد بھی برابر نہیں سمجھتے تھے. لیکن بعد میں چلا کہ یہ بیٹھ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، اڑا دیا ہے نا. جیسے ہوائی جہاز میں بیٹھ جاتے ہو تو اڑ جاتے ہو نا، ویسے ان شاء اللہ معلوم ہے. سمجھ میں آیا؟ اردو بات سمجھ رہا؟ کیا کہہ رہے؟ تھوڑا سا ان شاء اللہ پورا سمجھ رہا. تم سمجھ رہے ہو اردو؟ تھوڑا تھوڑا. کم سے درجہ پڑھتے عربی اول. ماشاء اللہ بھی عربی اول میں، دوم میں، سب میں اردو پورا سیکھے ہو. تھوڑا تھوڑا لکھتے رہو اردو ہے. تو ابھی یہ چھٹی کے دن ہے ماشاء اللہ. رمضان مبارک میں بڑا کام رہتا ہے، تمام نمازوں کو اچھی طرح ادا کرنا اور غلط کام نہیں کرنا، گناہ کے کام نہیں کرنا. کوئی لڑکی سامنے آیا تو دکھنا نہیں، وہ اگرچہ تم کو دیکھا کرے، تم دکھنا نہیں اس کو. چارہ جنریشن عبداللہ بھی آگے پڑھا دیں آئے اس مہینے سے. اب چارہ جنریشن تم سب لوگوں کو اچھی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، السلام علیکم.